السلام علیکم ناظرین اکرام، میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ سردار عامر اور عابد چودھری موجود ہیں۔ آج ہم بات کریں گے آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر، جو کہ ابھی کر دی گئی ہے، اور اسمبلی جو کل موو ہوئی تھی، وزیر اعظم ہاؤس آئی تھی، انہوں نے اپنے نام سلیکٹ کر دیے، اور نام کی تعیناتی کرنے کے بعد یہ اسمبلی جو ہے یہ صدر مملکت کے پاس پہنچ گئی ہے۔ تو ہم بات کریں گے۔ عابد چودھری صاحب یہ بتائیں کہ سمری جو آئی اس میں جو 6 نام لکھے گئے، اس کے بعد جو ٹاپ سینیئرٹی جو لسٹ تھی اس میں میرٹ کے اوپر جو جنرل عاصم منیر تھے ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا۔ اس تعیناتی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ پروسیس جو ہوا اس کے بارے میں کچھ کہیں؟ جی سردار صاحب، جیسا کہ کافی دنوں کے بعد یہ حجام جو نا ختم ہوا کہ جو گناہ گو کی کیفیت تھی، لوگ سارے کام چھوڑ کے اسی طرف لگے ہوئے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ احسن طریقے سے یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچا۔ اور الحمدللہ یہ کہ جو سینئر تھے یہ روایت ختم ہوئی کہ نیچے سے اوپر والے جو ہے نا نیچے سے پروموٹ کر کے ان کو لایا جاتا تھا، لیکن الحمدللہ یہ روایت ختم ہوگی کہ جو ٹاپ سینئر تھے انہی کو جو ہے نا آگے جو ہے نا چیف آف آرمی سٹاف اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کے لیے جو ہے نا ریکمینڈ کیا گیا۔ یہ 2 دن پہلے میں نے اپنے ایک ولاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے نا متوقع چیف آف آرمی سٹاف ہیں، اور اب جیسا کہ عمران خان صاحب نے کہا جی ہم اس پہ کھیلیں گے، اور صدر پاکستان جو ہے اس کو 15 دن روک سکتے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے صدر صاحب کو سگنیچر کر دینے چاہیے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہتر جو ہے نا سائن ہوگا۔ اگر یہ روکیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا سائن نہیں ہوگا۔ اچھا سردار عامر صاحب یہ بتائیں کہ تعیناتی جو پرائم منسٹر نے یہاں سے سمری جو ہے وہ سگنیچر کر کے بھیج دی ہے، آپ کیا کہیں گے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ اس پہ ابھی سگنیچر کریں گے، پوزیشن کیا بنے گی؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ادارے کا چیف مقرر کرنے والی بات ہے، اور ادارے کے پاس اس کے مقرر کرنے کے لیے بے بہا رپورٹس ہوتی ہیں، انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں۔ ہم نے صرف 2 ہی ایجنسی سنی ہیں، MI یا ISI۔ آرمی کے اپنے اندر بہت ساری ایجنسیز ہیں اور بہت سارے ان کے کیٹیگریز ہیں جس کے اوپر وہ کلیئر ہونے کے بعد اسی وجہ سے سینیرٹی اور جونیرٹی کے باوجود یعنی نیچے سے اوپر لایا جاتا تھا، کہ چونکہ ملک کے حالات اور ہر ایک کی اپنی اپنی ایک ایجوکیشن ہے۔ جس طرح 5th جنریشن وار کی ایجوکیشن جو ہے وہ باجوہ صاحب کے پاس تھی، انہوں نے لڑی، اسی طرح ہر ایک کے پاس ایک علیحدہ یعنی ایجوکیشن ہوتی ہے، اس کی ایک اسٹڈی ہوتی ہے، اس کے اوپر منحصر کیا جاتا ہے اگلا ٹرنیور جو ہوتا ہے، اور یہ انٹرنیشنلی حالات دیکھ کے اس کو چوز کیا جاتا ہے۔ وہ آرمی اپنا جو اس کا اپنا ذاتی ہوتا ہے وہ اپنا ریکمینڈ کر کے وہ جو ہے وہ PM کو بھیجتی ہے، آگے سوابدید ہوتی ہے PM کی، وہ کس کو ریکمینڈ یعنی کس کو ریکمینڈ کرتا ہے، اس میں سے اس کو رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، پھر اس کے بعد صدر صاحب کی ہوتی ہے۔ تو یہ ویسے تو ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں پہلے گھڑی کا شور تھا، اب یہ پچھلے تقریباً 1.5 ہفتے سے 2 ہفتے سے جنرل صاحب کا شور تھا کہ جی کون COS بنے گا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سر، یہ بیسیکلی ویسے تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ساروں کو مل کے کرنا چاہیے، لیکن اس کے اندر آرمی کا اپنا بھی انپٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور باقی پارٹیوں کا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ادارہ ہے، اس کو ایک ادارے کی طرح چلتے رہنے دینا چاہیے۔ جس طرح وہ ادارہ ریکمینڈ کرتا ہے، جس طرح وہ ادارے کی طرف سے رپورٹس آتی ہیں اس آدمی کے لیے، اس کو ریکمینڈ کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی یعنی ایک مجرم سے جا کے مشورہ لیا جاتا ہے۔ ایک ملزم جو ہے وہ مجرم سے مشورہ لیتا ہے کہ ہم نے کس کو لگانا ہے، اور پھر دوسرا جو ملزم ہے وہ آگے بتاتا ہے، وہ سب پہ بھاری ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں ایسے نہیں، ایسے ہو جائے گا، یہ میرے ساتھ ADC رہا، دوسرے کے ساتھ دوسرا رہا، کوئی رشتہ داریاں ہیں۔ تو یہ ایک ادارہ ایسا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ رشتہ داریوں سے اور اپنے جو تعلقداریوں سے پاک کرنا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ یہ ادارہ پاکستان کی بقا کا ضامن ہے۔ نہیں، آپ سر ایک بات بتائیں نا، اب جیسے چوئی صاحب آپ بھی بات کر رہے تھے کہ یہ تعیناتی ہوئی ہے اور صدر عارف الوی جو ہیں وہ اس کو بڑھائیں گے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ ہم کھیلیں گے، لیکن میرے خیال کے مطابق تو جو آرمی چیف ابھی اس وقت جن کا سمری کے اوپر جو ٹاپ سینیئرٹی پہ لسٹ پہ نام ہے، ان کی ریٹائرمنٹ 27 کو ہو رہی ہے۔ تو آئین میں تو اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں تھی، ابھی اسمبلی کے اندر وہ بل لایا گیا اور ری اپوائنٹمنٹ کی جگہ پہ ریٹینشن ڈالا گیا، تو وہ قانون کا سہارا ہمیں کیوں لینا پڑ رہا ہے کہ ایک بندے کو اپوائنٹ کرنے کے لیے ہم قانون کو تبدیل کیوں کر رہے ہیں؟ اب کیا کہیں گے کہ قانون کو تبدیل کرنا چاہیے، یا جو لوگ جس بندے کی اپوائنٹمنٹ قانون کے یا میرٹ کے یا انصاف کے مطابق ہو رہی ہے اسے دینی چاہیے؟
ماضی میں بھی آپ نے دیکھا جیسے شجاعت پاشا صاحب کو ایکسٹینشن دے کے آرمی جو ہے نا کہ ان کی ملازمت مدت بڑھائی گئی اور کیانی صاحب کو بھی بڑھائی گئی. اسی طرح ہر ایک کی پسند اور ناپسند تو ہوتی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا ایک سسٹم ختم ہو جانا چاہیے تاکہ یہ ایک بڑا منظم اور بڑا معتبر ادارہ ہے. جی لیکن اگر آپ جو یہ کہیں گے کہ جی یہ ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ شجاع پاشا اور دیگر لوگوں کی ہوئی ہے تو آج بھی ہم وہی کریں گے. یعنی اب تو جنرل عاصم منیر کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ جو ریٹائرمنٹ ہے وہ 27 کو ہونی ہے اور جنرل باجوہ جو ہے وہ 29 کو جا رہے ہیں, تو اس بیس پہ تو نہیں ہو رہی. یعنی جو سمری ہے وہ اگر صدر پاکستان 2-3 دن اس کو اگر ڈیلے کر دیتے ہیں تو ان کی تو اپائنٹمنٹ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے گی. دیکھیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا انہوں نے اس میں قانون کو میں کوئی تبدیلی لانے کا یا کوئی ایسی پوزیشن ہوگی کہ یہی تو بات ہے نا سر کہ قانون میں تبدیلی ایک شخص کے لیے ہم کیوں کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ ابھی ان کے لیے ایک قانون بنایا گیا جبکہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے لیے ایک پراپر پی ٹی آئی نے ایک قانون بنایا, جبکہ ہمیں چاہیے تھا کہ یہ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا, لیکن انہوں نے اپنی پسند کی وجہ سے بعد میں وہی ان کو گالیاں دینے لگے یا ان کو ٹھیک کہنے لگے. میرا خیال یہ جو ہے نا ہونا نہیں چاہیے, جو قانون آلریڈی ہے اس پہ ہی ان کو کنات کرنی چاہیے اور پسند ناپسند کے لیے جو ہے نا قانون نہیں بننا چاہیے. اچھا سردار صاحب یہ بتائیں کہ اس سے پہلے تو چونکہ ایک دفعہ قانون بنا جنرل باجوہ کے لیے, ٹھیک ہے, اور آج جنرل باجوہ چونکہ 29 کو جا رہے ہیں تو اب آنے والے جو آرمی چیف ہیں ان کے لیے بھی ہمیں قانون میں امینڈمنٹ کرنا پڑ رہی ہے. ہمارے یہاں کہاں پہ یہ قاعدہ ضابطہ یا اخلاقیات, ہم کب اس پہ آئیں گے, اس پہ عمل پیرا ہوں گے؟ باہر کے ممالک میں تو اس طرح کا کوئی سین چکر نہیں ہوتا. دیکھیں جی, باہر کے ممالک میں کبھی بھی آج تک یہ نہیں ہوا کہ کسی آرمی چیف کے تعیناتی کے اوپر جو ہے کوئی سامنے آئے یا ٹیلی ویژن پہ آئے یا اس کے اوپر پروگرامز ہوں. ایک تو ہمارے یہاں پہ یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے بڑے اچھے جو کہہ سکتے ہیں میڈیا سینٹرز ہیں, ان کو ایک پروگرام چاہیے ہوتا ہے, وہ اس کے اوپر پروگرام کرنا شروع کر دیتے ہیں. بڑے بڑے ارستو بیٹھ جاتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کہنا ہے, وہ جو سنتے ہیں اور جو اس کے اوپر سوال جواب کر دیتے ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب نے ابھی تقریر میں کہا کہ ہم نے فروری میں شاید سوچا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم نے اعلان کیا ہم سیاست میں نہیں آئیں گے. حالانکہ انہوں نے جتنی تقریر کی وہ انہوں نے پاکستان کے متعلق نہیں کی, وہ انہوں نے پاکستان کے آنے والے وقت کے متعلق نہیں کی, وہ انہوں نے خارجہ پالیسی کے اوپر نہیں کی, وہ انہوں نے اپنے دشمن انڈیا کے ساتھ نہیں کی, وہ انہوں نے چائنا کے اوپر نہیں کی, وہ انہوں نے رشیا سے پیٹرول لینے پہ نہیں کی, وہ انہوں نے ایران سے تعلقات کے اوپر نہیں کی, پائپ لائن کے اوپر نہیں کی. انہوں نے جو جتنی تقریر کی وہ سیاست کے اوپر کی, ایک پارٹی کے خلاف کی. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ باجوہ صاحب کو یہ تقریر کس نے لکھ کے دی تھی اور انہوں نے کیوں کی. وہ چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں ابھی بھی, انہیں یہ اس قسم کی تقریر زیب نہیں دیتی تھی. انہیں پاکستان کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی, پاکستان کے عوام کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی, پاکستان کے حالات کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی. 92.5% اس وقت آج کے دن پاکستان ڈیفالٹ میں جا چکا ہے. اور یہی اگر آپ ان کو جب رجیم چینج کروایا گیا تھا اس وقت ISPR کے ڈائریکٹر نے کہا تھا کہ جی ان کی نئی گورنمنٹ آنے سے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, ملک مستحکم ہوا ہے. تو آج وہ مستحکم ملک جو ہے وہ 92.5% ڈیفالٹ میں چلا گیا ہے. وہ تو آرمی چیف نے خود اپنی تقریر میں ایکسیپٹ کیا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے. وہ بھی بتا رہا ہوں نا, اگر ان کی وہ پہلی تقریر دیکھی جائے رجیم چینج کے بعد, تو آج کی تقریر جو باجوہ صاحب نے کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. تو باجوہ صاحب جب پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے تو پھر آپ نے یہ والی رجیم بطور پاکستانی, میں پوچھتا ہوں کہ کیوں ہونے دی؟ آپ کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں اور پھر جو کچھ بھی ہوا, ان لوگوں کی چوریاں معاف ہوئیں, ان لوگوں کے جو اور قانون جو بنے, اسی طرح یہ والا قانون بنایا جا رہا ہے جو کہ صرف اس ملک کو تباہ و بربادی کی طرف لے کے جائے گا. اور یہ ہمارے ایٹمی اثاثے ہیں ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. یہ اس طرف ملک جا رہا ہے اور خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے, افراتفری کی طرف جا رہا ہے, اور بھوک افلاس کی طرف جا رہا ہے, اور قحط کی طرف جا رہا ہے. اور اس ساری سینیریو میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانون بنائے جا رہے ہیں, یہ قانون آج تک, میں نے جب سے یہ کانسٹیٹیوشن بنا ہے الحمدللہ میں اس وقت سے زندہ ہوں اور اس ساری چیزیں دیکھتا آ رہا ہوں, آج تک یہی سنتے آ رہے ہیں کہ آرمی کا اس سے کوئی تعلق نہیں سیاست سے, اور آج تک یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ جتنے قانون بنتے ہیں وہ ان پیچھے بیٹھی ہوئی جو پارلیمنٹ ہے اس کے لوگوں کے لیے بنتے ہیں, بڑے اداروں کے بڑے افسران کے لیے بنتے ہیں. عوام کے لیے کوئی قانون نہیں. عوام جو تعلیم ہے وہ اس کو بیچی جا رہی ہے, جو صحت ہے وہ عوام کے پاس کوئی نہیں ہے, جو قانون ہے وہ بھی یہاں کوئی نہیں ہے. جی ناظرین, ابھی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے, ایک بریک کے بعد پھر آتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی.